میں انشاءاللہ جو گفتگو آپ سے کرنے والا ہوں وہ بڑی عظیم گفتگو ہے۔ سب سے پہلے میں بنیادی طور پہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی نہیں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بھلا مومن کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے حضور کی آمد کی خوشی نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہوں اور ان کی تشریف آوری کی مجھے خوشی نہ ہو، یہ جملہ کوئی مومن نہیں کہہ سکتا۔ یہ جھنڈیاں لگانا اور یہ محفل پاک سجانا اور گلیوں کی صفائی کرنا یا جلوس میں آنا اور نعرے لگانا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ وگرنہ اگر کوئی مومن یہ کہے کہ حضور تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد کی مجھے کوئی خوشی نہیں، تو سمجھیں وہ مومن نہیں۔ جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، 20 اپریل اور 571 عیسوی کو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو دنیا کی سب سے سپر طاقت جو ریاست تھی جسے ہم کسریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے محل میں شگاف پڑ گئے، محل کی دیواروں میں دراڑیں آ گئیں اور عظمت کے جو 14 مینارے تھے وہ زمین کے بل گر پڑے۔ تو اس نے بادشاہوں نے اپنے محلات میں نجومیوں کو رکھا ہوتا تھا، کاہن کو، تو نجومیوں کو بلایا کہ میرے محل کے یہ مینارے کیسے گر سکتے ہیں؟ ایک لمحہ لگا اور محل میں شگاف بھی پڑ گئے ہیں، دیواریں جو ہے وہ دراڑوں میں بدل گئی ہیں، اور میرے محل کی جو جیسے یہ وائٹ ہاؤس ہے یا صدر ہاؤس ہے، اس میں ایک خاص قسم کے گنبد اور مینارے بنے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی طاقت کی نشانی تھی۔ 14 مینارے انہوں نے اپنے محل پہ بنائے ہوئے تھے۔ ادھر حضور پیدا ہو رہے ہیں، ادھر 14 مینارے زمین پہ گر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، تو کسی کاہن نے جواب نہ دیا، تو کسریٰ جو بادشاہ تھا اس کے ماموں تھے ستی، اس سے جب وجہ پوچھی تو وہ بڑے تورات و انجیل کا علم رکھنے والے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے اس نبی کی تشریف آوری رات کو ہو چکی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجنا تھا۔ حضور پیدا کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ مکہ معظمہ میں۔ محل کے کنکرے کہاں پہ، وہ مینارے کہاں پہ گر رہے ہیں؟ کسریٰ میں۔ اور جیسے حضور پیدا ہوئے ہیں آپ نے سجدہ فرمایا، دوران سجدہ آپ نے شہادت والی مبارک انگلی کو اٹھایا ہے، بلند کیا۔ ادھر حضور کی مبارک انگلی اٹھ رہی ہے، ادھر جو ہے وہ کسریٰ کے مینارے گر رہے ہیں، اور فارس میں، ایران میں 1000 سال سے مجوسی آگ جلا رہے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی بجھ نہیں سکتی، اس کی پوجا کرتے تھے وہ۔ 1000 سال سے جو آگ جل رہی ہے، ادھر حضور نے شہادت والی انگلی پہلے دن اٹھائی ہے سجدے میں، 1000 سال سے جلنے والی آگ کو اللہ نے اسی وقت بجھا کے رکھ دی ہے۔ انگلی کہاں اٹھا رہے ہیں حضور؟ مکہ معظمہ میں۔ آگ کہاں بجھ رہی ہے؟ مجوسیوں نے سر پکڑ لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ آپ یہ شور کیوں کرتے ہیں اور یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، اور سنیں میں اسے 1-2 جملہ اور بھی بڑھانا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو اختلافی نہیں ہوتی، ہم جو لوگ ہیں نا، ہم اختلاف کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے نا، یہ باعث اختلاف نہیں، یہ اختلاف یا بحث کا مرکز نہیں۔ وہ امتی ہی کیسا جو حضور سے محبت کے بارے میں دلیلیں پوچھتا بھی رہے کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یا پچھلے دنوں 1 محرم کو کعبۃ اللہ کا غلاف بدلا گیا، کعبۃ اللہ شریف کا۔ وہ سعودیہ کا ٹی وی ہے الاخباریہ، اس ٹی وی کے جو جس کمپنی نے بنایا، اس کمپنی کے مالک ہیں عبدالحمید مالکی۔ انہوں نے اس ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے۔ غلاف کعبہ کے اوپر جو لاگت آئی ہے وہ 2,50,00,000 ریال کی لاگت آئی ہے۔ 2,50,00,000 پیسے نہیں، روپے نہیں، ریال۔ آپ کبھی ان کو ضرب لگائیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ دنیا کا جو سب سے مہنگا اور سب سے بہترین ریشم ہے، اسے جرمنی سے اور اٹلی سے امپورٹ کیا گیا، اور کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے اوپر جو لکھائی وغیرہ کی جاتی ہے مختلف آیات کی، وہ خالص سونے کی تاریں ہیں اور خالص چاندی کی تاریں ہیں۔
اور اس کے اوپر جو سونے کی اور چاندی کی جو تاریں لگائی گئی ہیں ان کا جو وزن ہے وہ تقریباً 1200 کلو گرام ہے. 1200 کلو گرام کی چیزیں غلاف کعبہ کے اوپر لگائی گئی ہیں. یہ آن دی ریکارڈ ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کعبۃ اللہ کی جو عظمت ہے کیا وہ غلاف کعبہ کی وجہ سے ہے؟ کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے, اگر اس پہ غلاف کعبہ نہ چڑھائیں تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ کی ایک الگ ہی عظمت ہے. تو پھر اس گھر کے اوپر اتنی مہنگے غلاف کیوں چڑھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے چڑھائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو جب لوگ آئیں صحن حرم میں انہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی معمولی گھر نہیں, یا یہ کوئی عام جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوٹھا جیسے پتھروں سے بنا ہوا ہے, اس کو عام نہ جانے بلکہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی مہنگی چیزیں لگا کے غلاف کعبہ چڑھایا گیا. ہم کہتے ہیں کہ کوئی وہاں جا کے پوچھے نا کہ یہ کون سا گھر ہے, اسے اس کی آنے والے کو اس کی عظمت دیکھ کر پتہ چلے. ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو نعتیں پڑھیں, جلوس نکالیں, نعرے لگائیں, جھنڈیاں لگائیں اور لائٹیں لگائیں, اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیوں لگی ہوئی ہیں, ان کو جواب خود مل جائے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. دلائل تو بہت زیادہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کبھی آپ پڑھیں, قرآن مجید کے 69 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا, 69 جگہوں پر. اور آپ کے خاندان میں سے, آپ کی نسل میں سے 3 روایات ہیں, آپ کی نسل میں سے 10,000 نبی تشریف لائے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 20,000 سے زیادہ نبی تشریف لائے ہیں, اور دوسری روایت میں ہے کہ 40,000 نبی آپ کی نسل سے تشریف لائے ہیں. اگر سب سے چھوٹا قول لیا جائے کہ 10,000 نبی آپ کے خاندان سے تشریف لائے ہیں, تو آپ ایمانداری سے بتائیں اس باپ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جن کی نسل میں 10,000 نبی تشریف لائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی نسل میں 10,000 نبی آئے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی ہیں؟ یہ اردن ہو, یہ شام ہو, یہ فلسطین ہو, یہ مصر ہو, یہ لبنان ہو, اور یہ شام اور دمشق کے علاقے, اور پھر عرب کے صحرا اور وادیاں, کون سی جگہ ہے دنیا میں جہاں حضرت ابراہیم کے خاندان نے اللہ کے توحید کا پیغام نہیں پہنچایا؟ بیت اللہ کا بانی کون ہے؟ حضرت ابراہیم. بیت المقدس مسجد اقصی کا بانی کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے. جو لوگ وہاں مکہ معظمہ جاتے ہیں, اللہ اس محفل کی برکت سے آپ سب کو اور مجھے بھی وہاں کی بادب حاضری نصیب فرمائے, اور اسی سال اللہ نصیب فرمائے. جو بندہ ایک مرتبہ وہاں سے ہو کے آ جاتا ہے نا, اس کے دل کی خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ دم توڑ جاتی ہیں. یہ جو ہم خواہشیں رکھتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے آفیسر بن جائیں, ہم کوئی بہت بڑے بزنس مین بن جائیں, اور ہم اس طرح کا گھر بنا لیں, اس طرح گاڑیاں رکھ لیں, یہ دنیا کی جو خواہشیں ہیں, اللہ کی قسم ہے میرے بھائی کو پتہ ہے, توقیر صاحب کو, میں 2013 سے بلا ناغہ جا رہا ہوں. یہ کرونا کے 3 سالوں میں انسان کو صرف مانگنا آتا ہو یا انسان کی نیت ہو. میں 2013 میں جب پہلی مرتبہ گیا تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو مقام مصطفیٰ بتا رہا ہوں کہ حضور کا مقام کیا ہے. جب میں پہلی مرتبہ وہاں پہ حاضر ہوا تو میں نے یوں جھولی پھیلائی ہے, میں نے کہا جناب آپ کو یہاں پہ ڈیرے لگائے ہوئے 1500 سال ہو گئے, کتنے بادشاہ آئے آپ کے در اقدس پہ, اور کتنے فقیر آئے وہ اپنی جھولیاں بھر کے لے گئے, بھلا آپ کی رحمت کو کوئی فرق پڑا ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں سمندر کے کنارے بیٹھا ہوں تو میں سمندر کا سارا پانی پی جاؤں گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنا پیٹ دیکھوں اور پھر سمندر کا حجم دیکھوں. تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری جھولی کتنی بڑی ہے اور آپ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اگر آپ کا ایک غلام اپنی جھولی آپ کی رحمت سے بھر کے لے جائے گا تو آپ کی رحمت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں ہر سال یہاں کی حاضری اس غلام کے مقدر میں لکھ دیں. یہ بات میں نے عرض کی ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, یہ توقیر صاحب کو اس بات کا علم ہے, اس دن سے لے کے 2013 سے لے کے 1 سال بھی میرا ناغہ نہیں ہوا. یہ جو کورونا کے 3 سال آئے ہیں نا, وہ کوئی نہیں جا سکا کورونا کے 3 سالوں میں. اس کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے. آواز میرا خیال ہے میری ویسے جا رہی ہے سبھی کو, جی رہنے دیں اس کو.
تو کہ سب کوئی آواز جا رہی، بس پیغام پہنچانا مقصد ہے۔ یہ جو کورونا کے 3 سال تھے تو کوئی نہیں جا سکا، پابندی تھی۔ یہ توقیر صاحب سے پوچھیں، میں پھر 1 سال میں، جس سال کورونا ختم ہوا ہے اس 1 سال میں 3 مرتبہ وہاں پہ حاضر ہو کے آیا ہوں۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اچھا آپ کا بولنے کو دل نہیں کر رہا، ڈاکٹر سلیم اختر صاحب سے پوچھیں، میں قرآن شریف پڑھنے لگا ہوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیت ہے۔ آپ اور میں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا، ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ ہمارے الفاظ کو لکھ رہا ہے۔ اگر وہ یہ بھی رمضان سے بھی ایک نعت شریف پڑھ رہے تھے تو میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے، جب انہوں نے نعت شریف پڑھی نا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ اسی بہانے ہم اکٹھے بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، یہ نعت شریف کے الفاظ وہ ادا کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم کسی لاری اڈے پہ کنڈکٹر ہوتے تو ہماری زبان پہ جملے کون سے ہوتے، یا ہم نے کوئی ریڑھی لگائی ہوتی تو ہم زبان سے بول کیا رہے ہوتے۔ یہ جو ہمارے لفظ، ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ما یلفظ من قول، یہ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ قیامت والے دن وہ لفظ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی بولیں پہلے سوچیں، پھر تولیں، پھر بولیں، یہ حکم ہے۔ اور جب بولیں اچھا بولیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ ہی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اندر رچ گیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے۔ لیکن اچھے الفاظ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں اور ہمارے برے الفاظ بھی نوٹ ہو رہے ہیں۔ قیامت والے دن نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ میں ابھی راستے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، یہ گاڑی میں میرے پاس وہ کتاب موجود تھی حدیث شریف کی، کہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ انسان کا جب دن کو عمل پیش ہوتے ہیں نا اللہ کے حضور، جب فرشتے شام کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ کے بندوں کے اعمال ہیں، اگر اس میں پہلا جو لفظ ہے نا، اگر اس نے کوئی اچھا لفظ بولا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں آج اس نے اگر کوئی غلط لفظ بولے ہیں تو اس اچھے لفظ کی برکت سے میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے لفظ ہیں نا گفتگو کے، یہ نوٹ کیے جاتے ہیں، یہ جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے کبھی وہ علماء کا قول بھی ہے کہ 1 چپ 100 سکھ۔ کبھی ایک زمانہ تھا کہ ہم کبھی ہوٹلوں میں جاتے تھے نا تو وہاں ایک جملہ اکثر لکھا ہوتا تھا کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اپنے آپ کو ذکر میں مبتلا کر دیں۔ اب ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں اور ہمارا اس طرف دھیان نہیں رہا، تو اس لیے ہمیشہ وہ لفظ بولیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ اور وہی لفظ میں دہرا رہا تھا، کون دیتا ہے دینے کو، بول لیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میں ایک عظیم جملہ آپ کو سناؤں۔ وہ حاتم طئی کے دربار میں ایک سائل آیا، اس نے کہا جناب میں ضرورت مند ہوں، مجھے 200 اس وقت جو بھی کرنسی تھی، درم تھے، دینار تھے، روپے تھے، جو بھی کرنسی تھی اس وقت، مجھے 200 روپے چاہیے تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو حاتم طئی نے اپنے خزانچی سے کہا کہ آپ اس کو 2000 روپے دے دیں، یہ روپے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس وقت جو بھی کرنسی تھی 2000 اس کو دے دیں۔ اب جو وہ نچلا جو طبقہ ہوتا ہے نا، وہ ذرا عظیم طبقہ ہوتا ہے، جو افسر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے کان بھرتے ہیں اور بعد میں بھگتنا ان کو ہی پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے یہ سیاستدان اور گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور نیچے والے لوگ کہتے ہیں بہترین ملک چل رہا ہے، بہترین، کوئی مہنگائی نہیں ہے، عوام تو صرف باتیں ہی آپ کی کر رہی ہے۔ اس طرح کے لوگ کان بھرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حاتم طئی نے کہا 2000 دے دے۔ اب اس نے کہا خزانچی نے، جناب لگتا ہے کہ مجھے سننے میں نا غلط فہمی ہو رہی ہے کہ آپ 200 کہہ رہے ہیں یا 2000 کہہ رہے ہیں۔ تو حاتم طئی نے کہا کہ نہیں، میں 2000 کہہ رہا ہوں۔ پھر اس خزانچی نے کہا کہ جناب مانگنے والا تو صرف 200 مانگ رہا ہے اور 200 میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ 2000 کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک جملہ بڑا خوبصورت حاتم طئی نے اس وقت کہا جو بڑا عظیم ہے۔ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، اگر مانگنے والا اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہا ہے تو دینے والے کو اپنی شان کے مطابق دینا چاہیے، کہ دینے والے کی شان کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پہ راضی ہو جائیں، جس سے حضور خوش ہو جائیں، تو حضور اس کو تھوڑا دیتے ہیں؟
تھوڑا نہ حضور نے تو اپنی شیان شان جویں درد ونڈیندا مدینے دا والی ایویں درد کہیں تو ونڈائے نہیں جاندے اے اپنے تے اپنے نہیں اس درد تو خالی قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں چاہتے اے اپنے تے اپنے نہیں اس درد تو خالی قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور جس دن تشریف لائے ہیں تو حضرت ابراہیم کی میں بات کر رہا تھا، یہ جو صحن حرم ہے نا، یہاں ایک مقام ابراہیم ہے۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں سٹاف میں سے خوش نصیب لوگ گئے ہوں گے، مقام ابراہیم ہے وہاں پہ۔ جو بھی عمرہ کرنے والے زائرین ہیں یا حج کرنے والے زائرین ہیں، یہ حج اور عمرے کا رکن ہے کہ اس نے طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے مبارک پاؤں کے نشان ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم جملہ لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں، فرماتے ہیں جہاں وہ پتھر ہے نا مقام ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کا مقام کیا ہے کہ صحن حرم میں جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ 2 نفل ادا کریں۔ یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کی عظمت ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کے دل کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، آپ کے دل کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مانگیں۔ آپ نے بچوں کو چھوڑا، بیوی بچے کو کہاں چھوڑا؟ وادی غیر ذی زر میں 12 سال تک وہاں پہ رہے، جہاں تک دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں آج مکہ معظم ہے اور بیت اللہ شریف ہے۔ پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں کود گئے۔ کون سی آزمائش تھی جس سے حضرت ابراہیم نہیں گزرے؟ تو اللہ تعالیٰ راضی ہوا، فرمایا ابراہیم مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ مقام مصطفیٰ سمجھنا ہو نا تو ہم جیسے لوگوں سے نہ پوچھیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو پھر حضرت ابراہیم سے پوچھیں کہ اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ابراہیم مانگیں، کیا مانگتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس شانوں والے رسول کو میری نسل میں بھیج دے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے اس امت کی جب عظمتیں بیان ہوئی نا کہ حضور کی امت کی یہ شان یہ شان یہ شان، تو ہر شان پہ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ ہر مرتبہ جواب ملا کہ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ ویسے ایک لمحے کے لیے ہمارے ملک میں مہنگائی ہے اور ہمارے ملک میں بڑے مسائل ہیں اور کافی ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم حضور کی امتی ہیں تو سارے غم ہمارے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ کون سے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں، لیکن ہماری شکلیں نہیں بدلی جا رہی، ہمارے اوپر جو ہے وہ عذاب نہیں نازل ہو رہے، اور ہم جو ہے وہ پہلی امتوں کی طرح صفحہ ہستی سے ہمیں مٹایا نہیں جا رہا۔ تو حضرت موسیٰ ہر مرتبہ کہتے رہے مجھے دے دیں یہ امت، مجھے دے دیں۔ جواب ملا نہیں، یہ حضور کی امت ہے۔ پھر آخر میں کیا عرض کی کہ اگر یہ امت مجھے نہیں نہ مل سکتی تو پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دیں جس کو یہ امت عطا کی جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اگر سمجھنا ہے نا کہ حضور کا اندھوں سے نہ پوچھیں۔ وہ کسی کا عظیم شعر ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ آپ کسی اندھے کو صبح سیال کوٹ لائیں اور اسے کہیں ہمارا سیال کوٹ جو ہے نا صنعتی شہر ہے، یہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور یہاں پہ وہ سپورٹس کا سارے بازار گھمائیں، انڈسٹریاں گھمائیں، شام کو اس سے پوچھیں کہ آپ کو ہمارا شہر کیسے لگا ہے تو وہ کیا بتائے گا کیسا لگا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام پوچھنا تو پھر اندھوں سے نہ پوچھیں، کسی نظر والے سے پوچھیں۔